بیگم نے حیرانگی سے اپنے گھر کے دروازے پر اٹھتے ہوئے شور کو دیکھا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا جب نوابوں کے گھر سے آئی ہوئی گاڑیاں اس کے دروازے کے سامنے رکی ہوں۔ اس وقت باہر ہوتی ہوئی فائرنگ سے اس کا دل دہل گیا۔ جہاں نوابوں کا نام آتے ہی ویسے ہی اس کے چہرے کی رنگت غارت ہو جاتی تھی، وہیں اس وقت اپنے دروازے کے سامنے نوابوں کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یا اللہ خیر! اس نے دہلتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ جب باہر وارث شاہ کو دیکھ کر اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا، وہ جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے وارث شاہ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی ہو گئی۔ خیریت ہے سائیں، آپ اس وقت یہاں؟ ویسے ہی نوابوں کے روب و دبدبے سے ہی علاقے کے لوگ پناہ مانگتے تھے، اور اس وقت وارث شاہ کو اس قدر غصے میں دیکھ کر وہ کیسے خوف زدہ نہیں ہوتی۔ ابھی اور اس وقت اندر جاؤ اور اپنی بیٹی کو بلا کر باہر لے آؤ، وارث شاہ نے اپنی چادر کا پلو اپنے کندھے پر رکھتے ہوئے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے سے کہا تھا، جبکہ اپنی بیٹی کا نام سنتے ہی وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، ہر وقت ہی اس کا دل اپنے بیٹے کی جذباتی طبیعت کی وجہ سے دہلتا رہتا، اور آج اسے 100% یقین ہو چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے۔ تبھی وارث شاہ کے عتاب کا نشانہ بننے کے لیے وہ اس وقت اس کے سامنے حاضر تھی۔ سائیں، مجھے بتائیے تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اس نے بے اختیار ہی قدموں کے بل بیٹھتے ہوئے وارث شاہ کو روتے ہوئے کہا۔ ابھی اور اسی وقت اندر جاؤ اور اپنی بیٹی کو بلا کر لے آؤ۔ وہ اتنی تیزی سے دھاڑا تھا کہ پوری فضا ہی اس کی دھاڑ کی وجہ سے خوفزدہ ہو گئی۔ گلی کے لوگ اپنے گھروں سے جھانکتے ہوئے باہر دیکھ رہے تھے، جبکہ اس کے گارڈز ہاتھوں میں رائفلز اٹھائے جیسے اس کے حکم کے مطابق تیار کھڑے تھے۔ علاقے کے لوگوں کے لیے یہ ایک مشغلہ تھا، نہ جانے اسے کسی جرم کی پاداش میں باہر بلایا جا رہا تھا۔ جبکہ اتنی تیز دھار کو سنتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھی اور پلٹ کر گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ اندر جا کر بھی اسے چین نہیں آیا۔ جلدی سے باسم کے کمرے کی طرف بڑھی، جو بھی کالج سے آ کر لیٹی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اس کی سخت نیند سے اسے بیدار کروانا چاہا۔ جلدی اٹھو اور میرے ساتھ باہر آؤ۔ اپنی ماں کا زرد چہرہ اور کپکپاتے ہوئے لب اسے حیرت میں مبتلا کر گئے۔ کیا ہوا ہے اماں؟ اس وقت باہر جانے کا مقصد اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ تبھی نیند سے مندی مندی آنکھیں کھولتے ہوئے وہ ماں کو دیکھنے لگی۔ خدا کے لیے باسم، نیچے اترو اور باہر آؤ۔ وارث شاہ ہمارے دروازے پر کھڑا ہے۔ وارث شاہ ہی ہمارے دروازے پر کھڑا ہے، کوئی قیامت تو دروازے پر نہیں آ گئی اماں؟ اسے ہمیشہ کی طرح اپنی ماں کے خوف سے کوفت ہوئی تھی۔ خدا کے لیے باسم، میرے ساتھ ضد مت لگاؤ، ابھی میرے ساتھ آؤ۔ فریدہ بی بی نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اسے بیڈ سے نیچے اتار دیا، جبکہ آنکھوں میں نیند کا خمار اور بکھرے ہوئے بال لیے اس نے جلدی سے اٹھتے ہوئے اپنی چادر اٹھا لی۔ اماں مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس وقت اماں کے ساتھ ساتھ خود بھی کمرے میں بیٹھ جائے اور دروازہ بند کر دے۔ اسے ہمیشہ سے ہی نوابوں کی اس عادت پر کوفت ہوتی تھی کہ وہ اپنے سے کم لوگوں کو کیڑے مکوڑے تصور کرتے ہیں، جبکہ وہ ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ ہر شخص اپنے گھر سے خدا کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے اور نواب کسی پر خدا نہیں مقرر۔ بس تم باہر چلو، شاہ سائیں کو انتظار پسند نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو جائیں، وہ جانتی تھی کہ وارث شاہ کبھی بھی کسی کے گھر کی دہلیز پار نہیں کرتا، اسی لیے خوف سے کپکپاتے ہوئے اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو اماں، مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ سختی سے چھڑوا لیا۔ اس کی ماں ہمیشہ ہی اس کی اس عادت پر خار کھاتی تھی۔ دریا میں رہتے ہوئے اس لڑکی کو مگرمچھ سے بیر لگانے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا۔ باسم، خدا کے لیے میرے ساتھ آؤ۔ اس بار اس نے باسم کو سختی سے گھسیٹ لیا تھا، جبکہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی وہ بھی منہ بسورتے ہوئے باہر کی جانب جا رہی تھی۔ جب دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اسے حقیقت کا علم ہوا، اس وقت وارث شاہ اور اس کے گارڈز بھی وہیں موجود تھے، جبکہ وارث شاہ کا چہرہ غصے سے اس قدر سرخ تھا کہ وہ خود بھی خوف سے کپکپا کر رہ گئی۔ اسے اٹھاؤ اور گاڑی میں ڈلوا، اس نے نیا حکم صادر کیا۔ جب اس کے گارڈز جو اس کے حکم کے منتظر کھڑے تھے، وہ جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے باسم کو پکڑنے لگے، جب فریدہ نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے قدموں میں اپنا دوپٹہ رکھ دیا۔ شاہ سائیں بتائیے تو صحیح، آخر کون سی قیامت آ گئی ہے؟ وہ روتے ہوئے اس کی منت کر رہی تھی۔ تمہارے بیٹے نے میری بہن کا گھر تباہ کر دیا ہے، میرے بہنوئی کو گولی مار دی ہے اس نے۔ وہ اتنی شدت سے دھاڑا تھا کہ دونوں ماں بیٹی نے دہلتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے اپنے بھائی کی لاؤبالی اور غیر ذمہ دار جذباتی طبیعت سے ہمیشہ خوف آتا تھا، اور آج ان کا خوف حقیقت کا روپ دھارے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ سائیں؟ وہ چیخ پڑی تھی جب اس کی حلق سے نکلتی ہوئی آواز ایک ماں کا درد بیان کر رہی تھی۔ وارث شاہ کو خود بھی اس رسم سے حد درجہ نفرت تھی، لیکن آج اپنی بہن کی زندگی سے مجبور ہو کر وہ یہ قدم اٹھانے پر تیار ہوا تھا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ حق تو یہ تھا کہ میں تمہارے بیٹے کو کھڑے کھڑے گولی مار دیتا، لیکن میں نے تمہارے بڑھاپے کا خیال کیا اور ونی میں تمہاری بیٹی کو لے کر جا رہا ہوں۔ اگر آج تمہارا بیٹا میرے سامنے ہوتا تو میں اس کی کھال ادھیڑ دیتا، لیکن آج کے بعد وہ مجھے گاؤں میں نظر نہیں آنا چاہیے۔
اس نے بنا باسم کی جانب دیکھتے ہوئے پیٹھ پھیری جب فریدہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیخ پڑی تھی، شاہ سائیں، خدا کے لیے یہ سب مت کریے۔ اگر ونی میں میری بیٹی کو لے کر جانا ہے تو خدا کے واسطے اس سے نکاح کر لیں، تاکہ میرے دل میں اطمینان رہے کہ وہ کسی حرام کام کی طرف نہیں جا رہی۔ وہ جانتی تھی کہ ونی میں کی گئی لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اس لیے اس نے ہاتھ باندھتے ہوئے التجا کی تھی، جبکہ وارث شاہ کی آنکھوں میں واضح حقارت اتر آئی تھی۔ کیا تمہاری بیٹی سے نکاح؟ مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو چکی ہو۔ وہ ابھی بھی غصے سے چیخ رہا تھا۔ آج تک وارث شاہ کو کسی نے اس طرح کا لہجہ اپناتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جس قدر نرم دل تھا، گاؤں کے لوگوں نے اتنا نرم دل سائیں کبھی بھی نوابوں کی نسل میں نہیں دیکھا تھا، لیکن باہر کی تعلیم اور تمدن نے اسے حد درجہ نرم دل اور ان رسموں کے خلاف بنا دیا تھا۔ آج پہل باسم کے بھائی کی طرف ہوئی تھی، اسی لیے اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے رہا نہیں گیا اور اس کے گنہگار کو وہی تڑپ اور سزا دینے کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آج حقیقت میں لوگوں نے اس کے دوسرے روپ کا سامنا کیا تھا، جو حقیقت میں لوگوں کو خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ سائیں، آپ کو اپنی ماں کی قسم، آج ایک ماں کی فریاد مت ٹھکرائیے۔ فریدہ کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ باسم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے۔ جہاں وہ خود کو بہادر لڑکی تصور کرتی تھی، وہاں اپنے بھائی کی غلطی کی وجہ سے کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وارث شاہ کا غصہ اور ضد اس وقت اسے بالکل ٹھیک معلوم ہو رہے تھے، جبکہ چادر کے پلو میں منہ چھپائے وہ زاروں قطار ہو رہی تھی۔ آج اس کے سارے خواب بکھر گئے۔ اپنی ماں سے بچھڑنے کا دکھ اور اپنی زندگی کو تباہ ہوتا ہوا دیکھ کر وہ سسکیوں سے رو پڑی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ دن بھی دیکھنا باقی تھا، جبکہ فریدہ کی فریاد اور قسم کی لاج رکھتے ہوئے وہ کچھ نرم پڑا تھا۔ اپنے گارڈ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے مجبور آنکھوں سے اسے حکم دیا تھا کہ جا کر قاضی کا انتظام کرو۔ اپنی ماں کی قسم کو وہ واپس نہیں موڑ سکتا تھا، اور شاید اس لیے اس نے ایک ماں کا دل رکھنے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ وہ پلٹتے ہوئے اس کے گھر میں بیٹھ گیا، جبکہ اپنی بیٹی کو جلدی سے چادر اڑاتے ہوئے وہ کمرے میں لے کر گئی۔ تمہارے بھائی نے جو کچھ کیا ہے میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، لیکن نوابوں کی حویلی میں تم ونی ہو کر جا رہی ہو۔ بس اپنی ماں کی اتنی لاج رکھ لینا کہ وارث شاہ نے تم سے نکاح کیا ہے، جیسے بھی دن ہو گزار لینا، اور پھر مجھے امید ہے ایک دن یہ مصیبت بھی ٹل جائے گی۔ اپنی بیٹی کو بے تحاشا روتا ہوا دیکھ کر اس نے ایک بے نام سی تسلی دی۔ وہ ماں تھی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ نوابوں کی ضد اور اکڑ کے سامنے کوئی نہیں ٹک پاتا، اور آج اسے حقیقت میں اپنے شوہر کی موت اور اپنے بیٹے کی غلط صحبت کے سر پر افسوس ہو رہا تھا۔ اپنے بیٹے کی غلط صحبت پر وہ ہمیشہ ہی خوف زدہ رہا کرتی، لیکن آج اسے علم ہوا تھا کہ اس کے بیٹے کی وجہ سے اس کی بیٹی کی زندگی بھی تباہ ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں قاضی اور گواہوں کا انتظام کر لیا گیا اور اس کا نکاح وارث شاہ سے پڑھوا دیا گیا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ شخص اسے نکاح کے لیے لے کر جا رہا تھا، ورنہ آج تک نوابوں کی حویلی میں یہ رسم نہیں ہوئی کہ ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لیا جائے۔ وہ اسے اپنی لونڈیاں بنا کر لے جاتے اور پھر تاعمر ہی وہ ان لوگوں کے گھر ایک نوکرانی کی حیثیت سے زندہ رہتی کہ ان کا جنازہ بھی نوابوں کے گھر سے ہی اٹھتا تھا۔ بوکھلائی ہوئی ماں بیٹی پر بیٹھے بٹھائے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وارث شاہ نے نکاح کے بعد اسے اپنی گاڑی میں ڈالا اور گاڑیوں کا رخ حویلی کی جانب ہو چکا تھا، جبکہ فریدہ روتے روتے دروازے کی دہلیز میں بیٹھ گئی۔ سب کچھ ایک ریت کی مانند اس کی مٹھی سے سرکتا چلا گیا۔ وہ سب کچھ ہو چکا تھا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب ساری عمر ہی شاید اسے اپنی بیٹی کی ٹوٹی ہوئی امیدوں اور بکھرے ہوئے خوابوں کا سوگ منانا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی روتی ہوئی آنکھوں کو اٹھا کر وارث شاہ کو دیکھا تھا، اور پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، بڑی بڑی آنکھیں جن میں اس وقت غصے کی سرخی چھائی ہوئی تھی، کاٹ دار لب جو اتنی خوبصورتی سے تراشے ہوئے تھے کہ کوئی بھی انہیں دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا، لیکن اس وقت وہ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ حد سے زیادہ سرخ اور سفید رنگ جس میں اس وقت غصے کی وجہ سے سرخی چھائی ہوئی تھی، ماتھے پر بکھرے ہوئے بال، کندھے پر پھیلی ہوئی چادر جو اس کی مردانہ وجاہت کو مزید دوبالا کر رہی تھی، اور مڑی ہوئی مونچھیں، بھری بھری داڑھی۔ شاید وہ اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کی جانب دیکھتی تو دل ہار جاتی۔ کیا ہو جاتا ہے اگر وہ اسے اور وقتوں میں ملا ہوتا۔ اس کے دل نے ایک انجانی سی خواہش کی تھی۔ وہ لڑکی تھی اور لڑکی بھی بالغ۔ اس عمر میں کسی بھی مرد پر دل ہار جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، جبکہ مرد بھی اگر سامنے موجود وارث شاہ جتنا خوبرو ہو تو کوئی بھی لڑکی بری طرح اس پر فریفتہ ہو جائے۔ وہ اگر اس پر بری طرح فریفتہ نہیں ہوئی تھی تو ایک نظر میں اس نے اتنا مان لیا تھا کہ مقابل حد سے زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ وارث شاہ نے ایک نظر بھی اس پر ڈالنا گوارا نہیں کی تھی۔ اس وقت اس کی نظر سامنے شیشے پر موجود تھی، نہ جانے کن انجانی اور انچاہی سوچوں میں وہ گم تھا۔ شاید اس وقت اپنی بہن کی ٹوٹی اور بکھری ہوئی زندگی سے اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ باسم کو بے اختیار اپنے بھائی پر غصہ آنے لگا۔ یقیناً اس کے بھائی نے یہ حرکت کرنے کے بعد اس کی ہی نہیں اپنی زندگی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ ایک بار پھر اپنی حیثیت اور اپنے بھائی کا گناہ یاد آنے پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، جبکہ مقابل نے پھر بھی اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد
गाड़ियाँ आली शान हवेली के सामने आकर रुक गईं। आज तक फरीदा ने उन्हीं नवाबों की नौकरी चाकरी की थी, लेकिन आज तक उसने अपनी बेटी को नवाबों की हवेली की दहलीज भी पार नहीं करने दी थी। उसने अपने बेटे के साथ साथ अपनी बेटी को भी इज्जत से कमाकर घर रोटी दी थी। जब तक उनका बाप जिंदा रहा वो भी नवाबों की गुलामी करता रहा, जबकि नवाबों ने उसे अच्छा खासा इज्जतदार तरीके से रखा हुआ था। जबकि उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ उनके बच्चों की अच्छी देखभाल की, बल्कि फरीदा को अपनी वफादार मुलाजमा के तौर पर घर में भी रख लिया। जबकि आज उस लड़की को उस घर में एक अलग ही हैसियत से लाया जा रहा था। वारिस के पीछे ही तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए वो हवेली के अंदर दाखिल हुई। उस वक़्त उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, बाहर रुक जाना चाहिए या बासिम के वारिस के साथ हवेली के अंदर आना चाहिए। लेकिन फिर किसी भी हुक्म का इंतज़ार किए बगैर वो उसके पीछे ही चली आई। जब लाउंज में उसने बैठी हुई शाइस्ता बेगम को देखा, जिसका वकार और ज़ेबो आराइश देखकर वो देखती ही रह गई। बेगम साई ने भी पलटते हुए उसे हैरानी से देखा, जबकि वारिस जल्दी से आगे बढ़ते हुए उनके सामने हल्का सा झुका था। जब उन्होंने हाथ उठाते हुए एक हाथ उसके कंधे पर रखा और वो सोफे पर बैठ गया। मुलाजमा ने जल्दी से पानी लाते हुए उसके सामने गिलास पेश किया। गिलास को उठाते हुए उसने लबों से लगा लिया। ये लड़की कौन है? क्या ये इस लड़की की बहन है? शायद उन्हें हकीकत के बारे में इल्म हो चुका था। जी अम्मा साईं, ये उस लड़की की बहन है और वनी होकर यहाँ आई है। शाइस्ता बेगम ने हैरत और गुस्से से बासिम और फिर वारिस की जानिब देखा। क्या तुम में इतनी गैरत नहीं रही कि अपनी बहन के गुनहगार का बदला उसके सीने में गोली उतार कर लो, जो तुम औरतों का सहारा लेकर आए हो? बासिम उनके लहजे से ही कपकपा गई थी। उसने बेइख्तियार 2 कदम पीछे हटा लिए, जबकि वारिस ने एक शर्मिंदा सी नज़र अपनी माँ पर डाली। वो उस वक्त गांव में मौजूद नहीं है। गांव में मौजूद नहीं है तो तुम्हें उसे गांव में ढूंढना चाहिए था। अगर ये लड़की भी यहाँ पर नौकरानी की हैसियत से आ गई है तो कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन मुझे वो लड़का भी हर हाल में चाहिए। बासिम को उनकी सोच पर अफसोस हुआ, जबकि वारिस ने उन्हें देखते हुए सर झुका लिया था। मैं इस लड़की से निकाह करने के बाद इसे वनी कराया हूँ। ये वनी ज़रूर होकर आई है, लेकिन मेरे निकाह में है। जबकि ये एक ऐसा बम था जो शाइस्ता बेगम की समातों में फोड़ दिया गया। वो गुस्से और हैरत से पलटी और कितनी ही देर वारिस को देखती रह गई, जैसे उन्हें अपने बेटे की तरबियत पर यकीन नहीं आया था। जो कुछ मैंने सुना है, क्या वो दुरुस्त है? उन्होंने एक बार फिर उसकी तस्हीह की। जी अम्मा साईं, मैंने इस लड़की से निकाह किया है। वारिस ने एक बार फिर नज़रों को झुका लिया। गिलास उठाते हुए उन्होंने अपने गुस्से को जाहिर करते हुए गिलास फर्श पर दे मारा था, जबकि कांच इधर उधर बिखरता चला गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वारिस। मैं इस लड़की को वनी में नहीं, बल्कि मेरे सीने पर मोंग दलने के लिए ले आए हो। यानी ये लड़की मेरी बहू की हैसियत से हवेली में मौजूद है। उसकी माँ ने मुझे आपकी कसम दी थी और उससे निकाह करने की इल्तिजा की थी। वैसे भी फरीदा हमारी पुरानी और वफादार मुलाजमा है। उसने अपनी जानिब से एक हल्का सा जवाब पेश किया। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी कसम दी गई थी तो अभी मेरी कसम की लाज निभाते हुए तुमने निकाह कर लिया है, लेकिन मेरा हुक्म है कि तुम इसे अभी और इसी वक्त तलाक दो, उसने कहा। और बासिम का दिल धड़क उठा। क्या होता अगर वो शख्स उसे खड़े खड़े तलाक दे देता? यकीनन उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती। नहीं अम्मा साईं, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद वनी और तलाक के सख्त खिलाफ हूँ। पहले ये लड़की वनी होकर यहाँ आ चुकी है, लिहाजा अब इसे तलाक देने का सवाल पैदा नहीं होता। उसने ज़िंदगी में शायद पहली बार अपनी माँ का हुक्म झुटलाया था, जबकि शाइस्ता बेगम के चेहरे की रंगत सुर्ख हो चुकी थी। तो फिर यूँ कहो कि तुम्हारी रगों में माँ के दूध और नवाबों के खून की तासीर नहीं रही। उन्होंने खुले लफ्ज़ों में उसे गाली दी थी, जबकि वारिस शाह हैरत से उन्हें देखता रह गया। आप मेरे खून और मेरी वफा को गाली नहीं दे सकती। वो गुस्से में मुट्ठियाँ भींचते हुए उनके सामने आकर खड़ा हुआ था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मुजरिम को आपके सामने लेकर आऊँगा, चाहे वो लड़का मुझे पाताल से ही ढूंढ कर निकालना पड़े। उसने कसम खाई थी और मुट्ठियाँ भींचते हुए हवेली से बाहर चला गया, जबकि बासिम वहीं खड़ी खड़ी कपकपाती रह गई। उस हवेली में आने के बाद उसे अपनी हैसियत और अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में अच्छी तरह मालूम हो चुका था। वो जान चुकी थी कि उसके साथ मुस्तकबिल में क्या कुछ होने वाला है। शायद मुकद्दर उसे अजियतों में मुब्तला करने वाले थे, जिन अजियतों से वो वाकिफ़ ही नहीं थी। शाइस्ता बेगम ने आगे बढ़ते हुए उसे बालों में खींचा और घसीटते हुए उसे किचन में लेकर गई थी। उन्होंने मुलाजमाओं को हुक्म दे दिया था कि आज के बाद घर के सारे कामकाज ये लड़की करेगी। अंदरून खाने में कोई भी मुलाजमा किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी, जबकि इतनी तहकीर और दर्द की शिद्दत से वो किचन की दहलीज में ही बैठकर सर घुटनों में रखकर रोती रही। वो वापसी के लिए पलट चुकी थी, जबकि मुलाजमों ने एक नज़र अफसोस से उस पर डाली और फेर ली। उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो कितनी ही देर किचन की दहलीज में बैठकर रोती रही और फिर उठकर मुलाजमों के साथ काम में जुट गई। उसे पता चल चुका था कि काम ही उसका मुकद्दर है, जिससे मुंह फेरते हुए वो कहीं भी नहीं जा सकती। लेकिन उस वक्त भी उसे अपनी माँ और भाई का ख्याल बुरी तरह सता रहे थे।
شام تک وہ بری طرح کام میں جھتی رہی، جبکہ ملازمہ نے ہی اسے بتایا تھا کہ صرف رات میں ہی وہ نواب کے کمرے میں جا سکتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے رات میں کبھی بھی نواب کو اس کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اسے دستیاب رہنی چاہیے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہی ونی ہو کر آئی ہے۔ اسے اپنا آپ ایک طوائف سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ مقدر نے اب یہ ذلت اس کے حصے میں ڈال دی تھی جسے اسے ساری عمر لے کر چلنا تھا۔ شاید خدا کو یہی منظور تھا۔ اپنی قسمت کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے وہ خود کو سمجھاتی رہی، جبکہ پورے گاؤں میں بری طرح اس نے اپنے آدمیوں کو پھیلا دیا تھا۔ اس وقت اس کی ماں کا غصہ اور کی گئی بات اس کی انا پر بری طرح چوٹ کی طرح پڑے تھے، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں اس کے لیے الفاظ استعمال کرے۔ شہر بھر میں اس کے آدمی شعیب کو ڈھونڈ رہے تھے، جبکہ شعیب کے گھر کے باہر بھی ناکہ بندی کر دی گئی۔ وہ کسی بھی صورت اپنے گھر نہیں آ سکتا تھا، جبکہ فریدہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اپنی بیٹی کو ونی کرنے کے بعد مصیبت اس کے سر سے ٹل گئی ہے، اپنے بیٹے کو ایک بار پھر اس طرح تلاشتا ہوا دیکھ کر بپھر پڑی۔ وہ کسی بھی صورت شعیب کو نہیں کھو سکتی تھی، پہلے ہی اس نے باسم کو کھو دیا، اور یہ بات نوابوں کی شان کے خلاف تھی کہ وہ اپنے وعدے سے مکر رہے تھے۔ اپنی چادر اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر وہ نوابوں کی حویلی کی طرف چل پڑی، کیونکہ وہ ان کے ساتھ بات کرنا چاہتی تھی۔ اگر باسم ونی ہو کر چلی گئی تھی تو اب نوابوں کو شعیب سے دستبردار ہو جانا چاہیے تھا۔ گارڈز کی منت سماجت کرتے ہوئے وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو شائستہ بیگم اس وقت رونت سے بھرے ہوئے انداز میں اپنے کمرے سے باہر آئی۔ باہر آتے ہی فریدہ کو انہوں نے لپکتے ہوئے دھکیل دیا تھا۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم اپنے گندے قدم حویلی کی جانب بڑھاؤ، میں تمہیں زندہ جلا دوں گی۔ جبکہ وہ جو شام کے سائے پھیلتے ہی وارث شاہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، ایک بار پھر نیچے شور کی آواز سنتے ہوئے کمرے سے جھانک کر باہر دیکھنے لگی، جبکہ لاؤنج میں اپنی ماں کو دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ماں ایک بار پھر اپنی عزت کو نیلام کرنے کے لیے اس حویلی میں موجود ہوگی۔ اس کا دل تڑپ اٹھا، نہ جانے کیوں ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، جبکہ اس کی ماں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ خدا کے لیے بیگم سائیں، ایسا مت کریے، میرے بیٹے کو بخش دیں۔ اب تو باسم بھی ونی ہو کر آپ کے بیٹے کے ساتھ آ چکی ہے، تو میرے بیٹے کی جان بخش دیں۔ جبکہ انہوں نے قدموں سے اسے دور دھکیل دیا۔ اٹھ جاؤ میرے قدموں سے، اور اپنا غلیظ وجود لے کر چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کروا دوں گی۔ نواب حقیقت میں خود کو خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ اب یہاں اس کا حوصلہ اور ہمت دونوں ہار چکے تھے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے تڑپتے ہوئے سیڑھیاں اتر آئی اور جلدی سے فریدہ کو سہارا دیتے ہوئے اپنے قریب کھڑا کر لیا۔ خدا کے لیے بیگم سائیں، ایک عورت ہو کر ایک عورت پر رحم کھائیے۔ وہ پھنکار اٹھی تھی، جبکہ فریدہ نے خوف اور حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آج تک نوابوں کی حویلی میں کسی ملازمہ نے اتنی جرت نہیں کی، اور نہ ہی کسی نے اس لہجے میں بات کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کا انجام کیا ہو سکتا ہے، جبکہ شائستہ نے حیرت اور غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم میرے سامنے زبان چلاؤ؟ آپ انسانیت کو بھول چکی ہیں اور مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں آپ کے سامنے زبان چلاؤں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، جب داخلی دروازے سے اندر آتے ہوئے وارث شاہ نے اسے قہر بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس کی ماں کے سامنے اس لہجے میں بات کرے گی، جبکہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے اس کی جانب پلٹی تھی۔ بہت خوب، یعنی اب یہ دن بھی دکھانا باقی تھے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے تمہاری پرورش پر وارث، اور اس بات پر کہ تم حویلی کے نواب ہو۔ انہوں نے ایک گہرا طنز کیا اور وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ سختی سے اسے بازو سے تھامتے ہوئے وہ گھسیٹتے ہوئے اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا، جبکہ اس کی کالی سیاہ چادر وہیں لاؤنج میں بکھری رہ گئی۔ شاید وہ بھی اپنی بے اعتنائی پر آنسو بہا رہی تھی، جبکہ اپنی بیٹی کو اس حال میں تڑپتے ہوئے دیکھ کر فریدہ تڑپتے ہوئے قدم واپسی کے لیے اٹھا کر حویلی سے نکلتی چلی گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس آنے والی قیامت کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے اور یہیں کھڑے کھڑے مر جائے۔ اپنے دونوں بچوں کا دکھ اسے اندر سے گھائل کر چکا تھا۔ حویلی سے نکلتے ہوئے ایک ماں اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ رہی تھی، جبکہ ایک ماں اس لڑکی کی چیخو پکار کو سنتے ہوئے اپنے کلیجے میں ٹھنڈک محسوس کر رہی تھی۔ اس لڑکی کو بھی تو علم ہونا چاہیے تھا کہ بیگم سائیں کے سامنے زبان چلانے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ وارث نے سختی سے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لا کر پھینکا، جبکہ اس کی چادر لاؤنج میں ہی گر چکی تھی۔ اس وقت وہ اپنے خوبصورت نشیب و فراز کے ساتھ اس کے سامنے تھی، جبکہ یوں سختی سے کھینچے جانے کی وجہ سے اس کے بال بھی کھل کر اس کے شانوں پر بکھر گئے تھے۔ وہ اوندھے منہ بستر پر گر پڑی، جبکہ وارث نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ شاید اس وقت سے جب وہ اس کے نکاح میں آئی تب تک اب اس نے اسے فرصت سے دیکھا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کی پتلی کمر پر لہرا رہے تھے۔ بل کھاتا ہوا وجود اس قدر پرکشش تھا کہ کالے لباس میں اسے باغور دیکھتا رہ گیا۔ جب وہ پلٹی تو وارث کو یوں معلوم ہوا جیسے ایک پل کے لیے اس کے دل میں موجود سارے جذبات پلٹ آئے تھے۔ اس کی بڑی خمار آلود نگاہیں اپنی بے بسی پر رو رہی تھیں، جبکہ ان میں اتری ہوئی خماری وارث شاہ کا دل دھڑکانے کے لیے کافی تھی۔
پتلی ناک میں پڑی ہوئی لونگ اور خوبصورت گلابی کپکپاتے ہوئے لب اسے حیرت میں مبتلا کر رہے تھے، جبکہ لبوں کو سختی سے خود میں بینچ کر وہ اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اگر اس وقت اس کے ذہن میں کچھ تھا تو وہ اس کی تھوڑی پر چمکتا ہوا تل تھا، جو بری طرح وارث شاہ کو اپنی جانب اٹریکٹ کر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، جب ایک پل کے لیے اس کے دماغ میں ایک بار پھر ماں کا خیال اتر آیا، جب اس نے کھینچتے ہوئے اس کے نازک گال پر تھپڑ دے مارا اور وہ خوف اور درد سے چیختے ہوئے بلبلا پڑی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ وہ بکھرتے ہوئے اس کے قدموں میں گری تھی، جب شائستہ بیگم کے کلیجے میں ٹھنڈک اتر آئی۔ یقیناً اس لڑکی کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، صرف ایک تھپڑ، اس سے زیادہ وہ کچھ کر ہی نہیں پایا، اور اس وقت ہی اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ مجبوریوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، ورنہ اسے ایک نظر میں ہی علم ہو چکا تھا کہ سامنے موجود لڑکی صرف سراہے جانے کے قابل ہے، چاہے جانے کے قابل ہے، وہ یوں رون دینے کے قابل نہیں ہے۔ وہ ایک حسن پرست انسان تھا۔ حسن کو خراج تحسین پیش کرنا نوابوں کے خون میں شامل ہے۔ اپنے سگریٹ اٹھاتے ہوئے وہ ٹیرس کی جانب چلا آیا۔ کتنے ہی سگریٹس کو دھوئیں میں تبدیل کر کے اس نے اندر کے غبار کو کم کیا تھا۔ ایک جانب سے سسکتی ہوئی سونیا جو واجد سے بے پناہ محبت کرتی تھی، وہ ایک جانب وہ لڑکی جو بے قصور تھی۔ بھلے ہی محبت نے ابھی اس کے دل پر دستک نہیں دی تھی، لیکن اس معصوم لڑکی کا بے قصور وجود اسے ضمیر کے بوجھ کی صورت میں اپنے دل پر اترتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ ٹیرس پر کھڑا رہا۔ جب واپس کمرے میں آیا تو وہ بیڈ کی پانتی سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر فرصت سے اس کے نرم و نازک وجود کو دیکھا۔ ملازمہ کو کمرے میں بلاتے ہوئے اس نے رات کا کھانا کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ اس وقت اتنی مغز ماری ہو چکی تھی کہ وہ نیچے جا کر ایک بار پھر اپنے دماغ کو خراب نہیں کروانا چاہتا تھا۔ اس وقت بھی اس کے دل میں عجیب کشمکش اور جھجک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی ہمدرد طبیعت کی وجہ سے اس لڑکی کی جانب اس قدر مائل کیوں ہو رہا ہے۔ شاید اسی وجہ سے کہ وہ بے قصور ہے اور کسی اور کے جرم کی سزا اسے دی جا رہی ہے، یا پھر اس وجہ سے کہ وہ اس کے ساتھ ایک مقدر رشتے میں باندھ چکی ہے جس کی کشش اسے بار بار اس کے قریب کھینچ رہی ہے۔ وہ کوئی عام جاہل نواب نہیں تھا، بلکہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا جس نے نوابی اور سرداری کی مسند سنبھالتے ہی خود سے یہ حل کیا تھا کہ وہ کسی بھی بے قصور پر ظلم نہیں ڈھائے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے علاقے میں موجود ہر رسم کا خاتمہ کرے گا جس میں کسی مجرم انسان کی بجائے کسی بے قصور پر ظلم ڈھایا جائے، اور اسے اپنی ہی بنائی ہوئی پالیسی کو توڑنا پڑا، صرف اور صرف اپنے ماں کی حکم کی تعمیل کے لیے، کیونکہ دنیا میں شائستہ بیگم کا حکم اس کے لیے اولین ترجیح رکھتا تھا۔ وہ کسی بھی معاملے سے پھر سکتا تھا، لیکن ان کے حکم سے دستبرداری اسے موت کے مترادف نظر آتی، کیونکہ وہ اپنی ماں کی عزت اور ان سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر کرتا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے سوچتا رہا، جو شاید دن بھر کی تھکن اور سخت رویوں کو جھیلتے جھیلتے اس وقت دنیا جہان سے بیگانہ سو رہی تھی۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر وارث کے تھپڑ کے نشان موجود تھے۔ تھپڑ کی شدت اتنی سخت تھی کہ اس کا نچلا ہونٹ پھٹ چکا تھا، جس سے رستا ہوا خون اس کے چہرے پر ہی جم چکا تھا۔ آنکھوں کے نیچے آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان اسے مزید دکھ میں مبتلا کر رہے تھے۔ اس کے وجود کو دیکھتے ہوئے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ بمشکل 22 سال کی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ نے ٹرے اس کے کمرے میں لا کر رکھ دی۔ اماں سائی نے کھانا کھا لیا ہے؟ اس نے جاتے ہوئے ملازمہ سے پوچھا تو اس نے پلٹ کر سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی نواب سائی، انہوں نے کھانا اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا تھا، یعنی آج کسی نے بھی ڈائننگ ٹیبل کا رخ نہیں کیا۔ اس وقت سونیا عدت میں تھی اور عدت کے مطابق اسے اپنے گھر میں ہی رہنا تھا۔ عدت کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ وہ سونیا کو جا کر اپنی حویلی میں لے آئے گا۔ سونیا کی شادی چند سال پہلے ہی ہوئی۔ واجد ہٹ دھرمی اور ضدی طبیعت کا شخص تھا جس نے اپنے خلاف بڑے بڑے لوگوں کو دشمنی پر اتارا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود سونیا اس سے محبت کرتی تھی، اور صرف سونیا کی محبت کے پیش نظر انہیں واجد کا پرپوزل قبول کرنا پڑا۔ اب واجد خان کی بیوی تھی اور اس کے ساتھ ایک محبت بھری زندگی گزار رہی تھی۔ نہ جانے اس کی محبت بھری زندگی کو کس کی نظر لگی جو واجد کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کسی دشمنی کی بنا پر ہے یا کسی کی غلطی کے نتیجے میں واجد کی موت ہوئی ہے۔ یہ سچ تھا کہ ساری زندگی اس کی پہلی ترجیح اس کی ماں اور اس کی بہن ہی رہی، لیکن وہ لوگ ابھی بھی اسے نوابی اور سرداری کے قابل نہیں سمجھتے تھے، اور وجہ تھی اس کی ہٹ دھرم طبیعت۔ شاید شائستہ بیگم کو یہ لگتا تھا کہ ظالمانہ رویہ اور شفافیت ہی سربراہی اور بہادری کی جڑ ہے۔ اگر ان کے بیٹے میں یہ باتیں نہیں پائی جاتی تو وہ سرداری کرنے کے لائق نہیں ہے۔ حقیقت یہی تھی کہ وہ آج تک کسی پر بے جا ظلم برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی بھی جو کچھ اس نے کیا وہ صرف اور صرف شائستہ بیگم کے حکم کی پاسداری تھی۔ اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کتنے ہرن جو اس کے دل میں ابھر آئے، لیکن وہ ان سب کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دی۔
बासिम मुंदी मुंदी आंखें खोलकर उसे देखा और फिर फौरन दुपट्टा संभालते हुए सीधी हो गई। न जाने कितने वक्त वो रोते रोते यहीं सर टिकाकर आंखें मूंद कर पुरसुकून होने की कोशिश में मुकम्मल नींद की वादियों में उतर चुकी थी। जबकि अब उसे उस शख्स को एक बार फिर सामने देखकर खौफ लाहक हो रहा था। उठो और खाना खा लो। वो नहीं जानता था कि उस लड़की का नाम क्या है। इस वक्त गुस्से में उसका नाम जानना ही भूल गया। उसका लहजा उस वक्त भी संजीदा था, लेकिन वो बेहद नरमी से बात कर रहा था। बासिम को हैरत हुई। उसकी शख्सियत उसके सामने जिस तरह खुली थी, उसे वो एक जालिम और जाबिर सरबराह समझ रही थी, लेकिन उस वक्त उसका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसके सामने ही ज़मीन पर बैठा था। बासिम को यूं अपनी जानिब हैरत से तकता पाकर वो फ़ौरन खड़ा हो गया और फिर हाथ के इशारे से सोफ़े की जानिब रुख करते हुए चला गया। उसका इशारा यही था कि वो आकर खाना खा ले। बासिम को बिल्कुल भूख नहीं थी, लेकिन उस वक्त वो इनकार नहीं करना चाहती थी, या शायद उसे भूख के बावजूद उस वक्त खाने की तलब नहीं हो रही थी। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और फिर दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़ते हुए मुंह धोने चली गई। मुंह हाथ अच्छी तरह धोने के बाद वो वापस कमरे में आ गई। वारिस अभी तक उसका इंतज़ार कर रहा था। आहिस्तगी से झिझकते हुए वो नीचे बैठने लगी। जब उसने सख्ती से उसे टोक दिया, तुम नीचे क्यों बैठ रही हो, इधर ऊपर आ जाओ। वो शख्स उसे हैरत पर हैरत ज़दा किए जा रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसे हकीकत में अफसरदगी है। अभी इस वक्त वो इतना दबाव में थी कि वो जो कुछ उसे करने के लिए कह रहा था, वो बस खामोशी से करती जा रही थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक बार फिर उस शख्स को जवाब दे देती। आहिस्तगी से हल्के हल्के लुकमे तोड़ते हुए वो हलक से उतारने लगी और कुछ देर के बाद पानी पीकर उठ गई। बेड पर लेट जाओ और अब आराम कर लो। उसने खाने के बर्तन वहीं छोड़ दिए और लैपटॉप उठाए खुद सोफे पर कमर टिकाने आरामदेह हालत में बैठ गया, जब उसके लिए उसने नया हुक्म सादिर किया था, और उस हुक्म को मानते हुए वो बेड पर लेट गई। कुछ देर उसकी झिझक की वजह से वो सो नहीं पाई और फिर सोने की कोशिश में वो हकीकत में नींद में उतर गई। जबकि उसकी भारी सांसों की आवाज़ सुनते हुए वारिस पुरसुकून हो गया था। सोच ने उसे नए तरीके से घेर लिया था। न जाने शाह बेगम को पुरसुकून करने के लिए उस एक मासूम लड़की पर और कितने जुल्म करने पड़ते। उसे हरगिज़ उस नवाबी और सरदारी की घटिया और मगरूराना सोच पर फ़ख्र और सताइश नहीं थी, बल्कि वो इस चीज़ से हमेशा अफसुर्दा और शर्मिंदा रहा करता। अगला हर दिन बासिम के लिए ढेरों मुसीबतें लेकर आया। शाइस्ता बेगम उस पर हाथ उठाने से भी बाज नहीं आती थी, जबकि वो उसके भाई को ढूंढने के लिए इस कदर मसरूफ़ था कि चाहने के बावजूद उस पर तवज्जो नहीं दे पाता। जबकि बासिम एक कैद खाने में आ चुकी थी, शाइस्ता बेगम उस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ देती, मुलाजमों के सामने उसे ज़लील और रुस्वा करके रख देती, हत्ता कि पूरा दिन उसे खाने के नाम पर सिर्फ चंद बासी नवाले दिए जाते, जबकि रात को वो खाना वारिस के साथ ही खाया करती थी। अभी वारिस और उसके दरमियान किसी तरह की बातचीत का तबादला नहीं हुआ। बस वारिस कभी कभार हल्की फुल्की बातचीत उससे कर लिया करता। वो उसके जवाब में आहिस्तगी से कुछ कह देती, जबकि वो कमरे में अपनी अलहदा शख्सियत के साथ उस पर आश्कार था। बासिम को हमेशा ही इस बात पर हैरत होती कि वो शाइस्ता बेगम के सामने जिस कदर मगरूर और अक्कड़ भरे लहजे में उसे मुखातिब करता है, कमरे में उसका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ना ही उस पर किसी किस्म के मगरूर रवैये का इजहार करते हुए जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़ता है, और ना ही उसे अपनी किसी बेजा ख्वाहिश का निशाना बनाता है। जबकि अभी भी उसे शाइस्ता बेगम के सामने धुतकारने से बाज नहीं आता, और शाइस्ता बेगम चाहे जिस तरह का मर्जी सलूक करे, वो बस खामोशी से देखता रह जाता है। दूसरी जानिब वारिस को अंदाज़ा हो चुका था कि शाइस्ता बेगम की सरबराही में वो किस कदर बुरे रवैये का शिकार रहती है। शाइस्ता बेगम उसके साथ जो रवैया अपनाती हैं, वो कोई अपने बदतर गुलामों के साथ भी नहीं अपनाता। उसे मुलाजमों के सामने जिस कदर जलील और रुस्वा करती हैं, इस तरह कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन उस रोज़ के बाद वो कभी भी शाइस्ता बेगम के सामने कुछ नहीं कहती, जबकि शाइस्ता बेगम तो अब उस पर हर तरह से गालिब थी। उस रोज़ भी वो शाइस्ता बेगम के लिए चाय बनाकर ले आई। जब शाइस्ता बेगम ने चाय उसकी जानिब फेंकते हुए उसकी गर्दन पर ही जला डाली, गर्दन के साथ साथ उसका कंधा भी जल चुका था। जब वो फुर्ती से पीछे हटी, उसकी चीख ने मुलाजमों के साथ साथ वारिस को भी अपनी जानिब मतवज्जो किया था। कमरे से जल्दी से बाहर निकलते हुए वो तेज़ी से उसकी जानिब लपका। अम्मा साईं, ये आपने क्या किया है? उस रोज़ उसने पहली बार उन्हें टोका था। ये इसी लायक है, मेरी चाय में चीनी डाल दी इसने, हालांकि ये जानती है कि मैं फीकी चाय पीने की आदी हूँ। जबकि कुछ देर पहले शाह बेगम ने उसे खुद ही कहा था कि उसकी चाय में चीनी डाल कर ले आए। वारिस उन्हें दुख और हैरत भरी नज़रों से देखता रह गया। तुम अपने कमरे में जाओ। उसने बासिम को कमरे में भेज दिया। जब वो शिद्दत से कमरे में आते हुए रो पड़ी थी। खुदा के लिए अम्मा साईं, इस तरह का जुल्म मत किया करें, मैं खुद ही उसे अच्छी तरह निपट रहा हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम आजकल उसकी ज़्यादा तरफदारी कर रहे हो, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती वारिस। उन्होंने वारिस को ही लताड़ डाला। वो कभी भी बात समझने वालों में से नहीं थी। खुदा के लिए अम्मा साईं, रहम करें खुद पर और उस लड़की पर। खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। वो अपने असली रवैये में लौट आया था। आज उसे बेहद दुख हुआ था उस लड़की के लिए
اس کی ماں اس حد تک بھی جا سکتی تھی، جبکہ شائستہ بیگم بس قہر بھری نظروں سے اسے گھورتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ باسم کے پیچھے ہی کمرے میں آیا جب وہ بیڈ پر اسے لیٹی ہوئی دکھائی دی۔ رونے سے اس کی آنکھیں شدت سے سرخ ہو چکی تھیں، جبکہ اس کا جسم آہستہ آہستہ لرز رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کی کروٹ اپنی جانب بدل لی، جب اس کی گردن پر واضح سرخ رنگ کے دھبے اسے مزید دکھ میں مبتلا کر رہے تھے۔ خدا کے لیے شاہ سائیں، مجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، مجھ سے یہ اذیت برداشت نہیں ہوتی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے وارث کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ جو ہمیشہ اس کے سامنے چپ رہا کرتی، آج اس کا ضبط جواب دے گیا۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا شاہ سائیں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کھائیے اور ہمیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیں۔ وہ تھک چکی تھی، یہ سب کچھ سہتے سہتے۔ بے جرم ہو کر نہ کردہ جرم کی سزا اسے اب ذہنی مریضہ بنا رہا تھا، جبکہ اس کی شفاف گردن پر وہ سرخ دھبے اس کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو رہے تھے۔ بنا سوچے سمجھے اس نے آہستگی سے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے۔ جب جھجک کے مارے وہ بے اختیار ہی اس سے دور ہو گئی۔ شاہ سائیں، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے اپنا دوپٹہ اٹھا لیا، جبکہ وہ بے خودی میں اس کی جانب لپک آیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں جان بوجھ کر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرتا۔ اس نے آہستگی سے اپنی پیشانی باسم کے ساتھ ملا دی، جبکہ باسم بس حیرت میں ڈوبے ہوئے سے دیکھ رہی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص بے پناہ حسین تھا اور اپنے سارے حسن کے ساتھ اس کے سامنے دو زانوں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور نرمی کی شدت سے وہ واقف تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت ٹوٹ کر اس کی جھولی میں برسے اور وہ محبت کے لیے اپنی جھولی نہ پھیلائے؟ جو بھی تھا، ایک حسین رشتے میں بندھ جانے کے بعد وہ خود بھی اس شخص کی جانب خود کو متوجہ کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ وہ شخص اس کے لیے سارے جہان کا درجہ رکھتا تھا، چاہے رشتہ جس طرح بھی وجود میں آیا، لیکن وہ وارث کو اپنا سب کچھ مانتی تھی، اور ویسے بھی وہ اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کرتا تھا۔ ہاں، اتنا کہ وہ شائستہ بیگم کے سامنے اس کے حق میں آواز نہیں اٹھاتا اور اسے بھی وہ اپنی مجبوری گردان دیتی۔ اس کے بھائی نے جو کچھ اس کی بہن کے ساتھ کیا تھا، اتنا تو اس کا حق بنتا تھا۔ سونیا سے اس کے بھائی نے ساری زندگی کی خوشیاں چھین لیں، اس کی محبت چھین لی، اور اس کا محافظ اس کے سر پر نہیں رہا۔ سب کچھ اس کے بھائی کی وجہ سے ہوا تھا۔ مجھے آپ پر کوئی گلہ نہیں ہے، میں اس سب کی حقدار ہوں۔ وارث نے نرمی سے اس کے لبوں پر انگلیاں جما دیں۔ تم اس سب کی حقدار نہیں ہو، اس سب کا حقدار کوئی اور ہے۔ اس نے آنسو بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ سائیں، مجھ سے یہ اذیت برداشت نہیں ہوتی۔ وہ اس کے سامنے زیر ہو چکی تھی، جبکہ مقابل نے نرمی سے اسے اپنی گود میں سمو لیا۔ وہ اس کی محبت کی حقدار تھی، اس کے جسم پر صرف باسم کا حق تھا، اور جو جانتی تھی کہ محبت یا بدلہ وہ شخص اس سے جس طرح کا تقاضا کرے وہ ہر تقاضا مان سکتی تھی۔ اس روز وہ اس کے سامنے ڈھیر ہوئی اور اس نے محبت سے اس کے سارے درد چن لیے۔ آہستگی سے اس کے لبوں سے اس کے گردن اور پھر اس کے دل تک رسائی حاصل کرتے ہوئے اس روز اس نے باسم کو جیت لیا۔ باسم اپنے پورے حق سے اس کے سامنے زیر ہو چکی تھی۔ اس نے اقرار کر لیا، دنیا کی ساری اذیتیں ایک جانب اور اس شخص کی باہوں میں موجود سکون ایک جانب، اس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہو سکتا۔ محبت اس پر ٹوٹ کر برسی اور وہ محبت میں بھیگتی چلی گئی۔ اگلے آنے والے دن ایسے ہی خاموش تھے۔ جہاں کمرے میں اسے کبھی کبھار وارث کی محبت میسر آ جاتی، وہیں باہر مغرور اور اکڑ بھرا لہجہ وہ اس کی آنکھوں کی وارننگ سمجھ لیا کرتی۔ شائستہ بیگم سے کوئی بات نہیں تھی کہ وہ اسے ساری زندگی اپنا مجرم سمجھتی رہتی، جبکہ وارث اس سے سخت نفرت نہیں کر پاتا۔ وہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن باسم سے نفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنے دن گزر چکے تھے، لیکن اس نے ابھی تک فریدہ بیگم سے ملاقات نہیں کی تھی، اور فریدہ جو اپنے بیٹے اور بیٹی کے دکھ میں گھلتی جا رہی تھی، اس کے لیے ہر روز ایک نئی اذیت انتظار میں ہوتی۔ چند دنوں میں وارث کے لیے بے پناہ مصروفیت تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود اس پر توجہ نہیں دے پاتا تھا، لیکن ان دنوں وہ اکثر رات کو بھی گھر سے دیر سے آیا کرتا، جبکہ شائستہ بیگم کا رویہ ابھی بھی ویسے کا ویسا تھا۔ باسم سارا دن گھر کے کاموں میں جتی رہتی۔ چند دنوں سے اس کی طبیعت کافی خراب تھی، لیکن وہ اس کے بارے میں صرف وارث کو ہی بتانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی شائستہ بیگم اس کی کسی بھی بات پر اعتماد نہیں کریں گی، بلکہ اسے مزید تکلیف سے دوچار ہونا پڑے گا۔ وہ کتنے ہی دن وارث کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ اس کے سو جانے کے بعد ہی آتا اور صبح جلدی واپس چلا جاتا۔ ایسا کوئی دن نہیں ملا کہ وہ اسے اپنی طبیعت کے بارے میں بتاتی، لیکن ہر روز ہونے والی کمزوری اسے لاغر کرتی جا رہی تھی۔ بالآخر ایک روز وہ کھانا بناتے ہوئے کچن میں ہی گر گئی۔ اس کا دماغ بری طرح چکرا رہا تھا، سامنے بالکل اندھیرا چھا گیا۔ وہ سہارے کے لیے ہاتھ مارتی گری اور پھر ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گئی۔ ملازمہ نے بھاگ کر شائستہ بیگم کو بتایا تھا وہ کچھ شک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اسے اٹھاؤ اور کمرے میں لے کر جاؤ، انہوں نے ملازمہ سے کہا تو وہ سہارا دیتے ہوئے اسے وارث کے کمرے میں لے کر گئی، جبکہ تھوڑی دیر کے بعد شائستہ بیگم نے کال کر کے ڈاکٹر کو بلوا لیا۔ یہ ماں بننے والی ہے، ڈاکٹر نے اٹھتے ہوئے آہستگی سے کہا، اور شائستہ بیگم بس سرخ چہرہ لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ان کے غصے کی کوئی حد نہیں تھی، جبکہ باسم نے لرزتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ لیا۔
جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا، اس کے بعد اس ننھی اور معصوم جان کو کسی مصیبت میں ڈالنا اسے بالکل گوارا نہیں تھا۔ مجھے یہ بچہ کسی قیمت نہیں چاہیے، انہوں نے ڈاکٹر کا لحاظ کیے بنا ہی کہہ دیا، جبکہ ڈاکٹر بھی بجھا بجھا سا چہرہ لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن وارث کی مرضی سے اب انہیں وارث کے آنے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ تبھی جیسے ہی وہ گھر داخل ہوا، شائستہ بیگم نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ اب یہ دن دیکھنا باقی تھا، اب میں یہاں اس حویلی میں اس کی اولاد پالتی رہوں گی۔ ان کے غصے کی کوئی حد نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے اماں؟ وارث ابھی تک نہ سمجھ بن کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ بھی میں تمہیں بتاؤں گی وارث، انہوں نے برہم ہوتے ہوئے کہا، یہ لڑکی ماں بننے والی ہے، یعنی ونی میں آئی ہوئی لڑکی سے اب تم اولاد پیدا کرواؤ گے۔ جبکہ باسم نے دہلتے ہوئے وارث کی جانب دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نہ جانے وارث کی جانب سے کیا فیصلہ سنا دیا جائے۔ اگر اس کی موجودگی میں اس کا بچہ غیر محفوظ رہا تو وہ اس بات کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی۔ جبکہ وارث کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی تھی، ایک خوشگوار حیرت جو باسم کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وارث، مجھے کسی صورت بھی یہ بچہ نہیں چاہیے۔ پہلے میں 3 ماہ اس لڑکی کو جس طرح برداشت کر چکی ہوں وہ میں ہی جانتی ہوں۔ جبکہ وارث نے آگے بڑھتے ہوئے انہیں کندھوں سے تھام لیا۔ آپ مجھے چند دنوں کا وقت دیں، میں سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق کر دوں گا۔ جبکہ باسم کو اشارہ کرتے اس نے کمرے میں جانے کے لیے کہا تھا، جو اپنی جان بخشی پر ایک اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے کمرے کی جانب چلی گئی۔ شائستہ بیگم کی موجودگی میں واقعی سکون جیسی چیز کا کوئی نام نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں آیا تو وہ بے یقین سا باسم کو دیکھتا رہا، جبکہ باسم ابھی بھی خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ سائیں، کیا واقعی آپ اس بچے کو ختم کروا دیں گے؟ اس کی آنکھوں میں خوف ہچکولے لے رہا تھا۔ وارث نے نرمی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، نہ جانے کیوں اس کا لہجہ بجھا سا تھا۔ میں اپنے ساتھ ہونے والی ہر ناانصافی کو برداشت کر لوں گی شاہ سائیں، لیکن میں اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے وارث کی جانب دیکھا، جبکہ وہ بس باسم کو دیکھتا رہا۔ اسے اچھا لگا تھا باسم کا اپنے بچے کے لیے سٹینڈ لینا۔ وہ واقعی آج ایک لڑکی کم ایک ماں زیادہ لگ رہی تھی، جس سے خوف تھا کہ اس کی متاع جان کو اس سے چھین لیا جائے گا۔ چند دن آسانی سے گزر گئے، لیکن چند دنوں کے بعد ہی شائستہ بیگم نے ایک بار پھر اسے بازو سے پکڑتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے لا پھینکا، جبکہ وارث انہیں حیرت سے دیکھتا رہا، جو بھی مردان خانے سے اٹھ کر آیا تھا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اس بچے کا خاتمہ چاہیے۔ نہ جانے ایک بار پھر انہیں کس قسم کا دورہ پڑا تھا۔ اماں سائیں، اس کا ہاتھ چھوڑ دیں، میں آپ کو سب کچھ سمجھا دوں گا۔ وارث کو خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی موجودگی میں باسم یا اس کے بچے کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، جبکہ شائستہ بیگم قہر بھری نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ میں نے تم پر یقین کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، تم کچھ نہیں کرنے والے، اب جو کچھ کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہوگا۔ انہوں نے جی بھر کر ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ تبھی باہر سے ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ یہ ان کا خاص ملازم تھا، خاور۔ جب پہلی بار مردان خانے سے آنے والے ملازم کو یوں حویلی میں آتے ہوئے دیکھ کر وارث کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ میری اجازت کے بغیر تمہیں اندر آنے کی جرت کس نے دی؟ وہ اس سے پہلے کہ وہ خاور کو گریبان سے پکڑ کر اس سے پوچھ گچھ کرتا، جب خاور نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس سے دوری اختیار کرتے ہوئے معافی مانگی تھی۔ مجھے معاف کر دیں شاہ سائیں، لیکن بات ہی ایسی ہے۔ دراصل میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ واجد خان کا قاتل بی بی جی کا بھائی نہیں بلکہ ان کے پرانے دشمنوں میں سے کوئی ہے۔ جبکہ وارث شاہ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حقیقت اس قدر مختلف ہو سکتی ہے۔ جبکہ شائستہ بیگم بس حیرت اور بے یقینی سے خاور کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے سب کے سامنے یہ سب کچھ کیا تھا شاہ بیگم، وہ بس نظر کا دھوکا تھا اور کچھ نہیں۔ ابھی وہ شخص پکڑا گیا ہے، بلکہ واجد خان کے بھائیوں نے اسے گرفتار بھی کروا دیا ہے۔ بی بی سائیں کا بھائی اس سب میں شامل نہیں۔ جبکہ شائستہ بیگم ابھی بھی بے یقین اور شرمسار سی تھی، جبکہ وارث کے بھی تاثرات ان سے مختلف نہیں تھے۔ جبکہ وہ وہی زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ آج تک اس نے کچھ نہیں برداشت کیا تھا۔ اس کے ساتھ جو رویہ بھی رکھا گیا اس نے خاموشی کے ساتھ صبر کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی نے ان لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن حقیقت اسے بھی ہلا کر رکھ دینے والی تھی۔ اگلی شام ہی وارث شاہ نے اسے واپس اپنے والدین کے پاس بھیج دیا۔ وہ بے قراری سے اپنا سامان لے کر اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ اس گھر سے اور وارث کی زندگی سے جانے کا جس قدر افسوس تھا، اس سے زیادہ خوشی تھی کہ اس کا بھائی بے گناہ ثابت ہو گیا اور وہ اپنی ماں سے دوبارہ مل سکتی تھی۔ جبکہ شائستہ بیگم کو ایسی چپ لگی کہ انہوں نے دوبارہ باسم کا سامنا ہی نہیں کیا۔ اس شام وہ بے قراری سے اپنی ماں کو ملنے کے لیے گئی اور پھر کتنی ہی دیر ان کے گلے سے لگ کر روتی رہی۔ اس کا بھائی بھی اس گھر میں موجود تھا، جبکہ کچھ رشتہ دار بھی بطور مبارکباد ان کے گھر آئے ہوئے تھے۔ فریدہ کو تو جیسے یقین ہی نہیں آیا۔ باسم کو اتنے عرصے کے بعد وہ خود بھی دیکھ کر حیران و پریشان تھی۔ خدا نے انہیں نعمتوں اور رحمتوں سے نواز دیا تھا۔ جہاں ان کے بیٹے کی زندگی بخش دی گئی، وہیں ان کی بیٹی بھی اس قید سے آزاد ہو کر آئی تھی، لیکن شاید اسے اپنے ظالم زیات کی عادت ہو چکی تھی۔ رات ڈھلتے ہی اس کا خیال اس کے ذہن میں اترنے لگا۔ مہمان واپسی کے لیے چلے گئے۔ جب وہ شعیب کے کمرے میں آ گئی، شعیب جس قدر خاموش اور بجھا بجھا سا تھا، اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس کے بھائی کو تو اس قدر خوش ہونا چاہیے تھا،
لیکن وہ جوش و خروش اور خوشی اس کی آنکھوں میں نہیں تھی، بلکہ ایک گہری چپ نے اس کے لبوں کو سی دیا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے شعیب، کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی کہ اصل مجرم پکڑا گیا؟ جبکہ شعیب خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم نہیں جان سکتی کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ برداشت کیا ہے، لیکن اب میں خوش ہوں، اب میں آزاد ہوں، اپنی مرضی کی مالک ہوں اور جو کچھ چاہوں کر سکتی ہوں۔ اس نے ارسلان کو چہکتے ہوئے سب کچھ بتا دیا، لیکن وہ ابھی بھی خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم خوش کیوں نہیں ہو شعیب؟ اس نے آہستگی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ واجد خان کو میں نے ہی مارا تھا۔ یہ ایک ایسا بم تھا جو اس کی سماعتوں پر ایک بار پھر پھوڑا گیا، جبکہ وہ بے یقین ہو کر اٹھتی چلی گئی، جبکہ اس بات سے وارث شاہ اچھی طرح واقف ہے۔ شعیب بے یقین سے اپنی بہن کو بتا رہا تھا، جبکہ وہ خود بھی حیرت کا مجسمہ بنے کھڑی تھی۔ اگر حقیقت یہ تھی تو پھر شاہ کی یہ کوئی اور چال تھی؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شاہ سائی نے مجھے خود اماں کے گھر بھیجا ہے اور اس کے سامنے ہی اس بات کا اقرار کیا گیا ہے۔ لیکن شعیب اپنی بات پر قائم تھا۔ اس نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ واجد کو اسی نے مارا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس واقعے میں کس قدر سچائی ہے۔ اگر شعیب نے واجد خان کو مارا تھا تو پھر حقیقت تو یہی تھی کہ شعیب کے مل جانے کے بعد وارث اسے زندہ دفنا دیتا۔ لیکن نہ صرف وہ لوگ اس بات کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے باسم کو بھی آزاد کر دیا تھا، اور اگلے ہی دن وہ ایک بار پھر حویلی میں تھی۔ آہستگی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وارث کے کمرے میں چلی گئی۔ شائستہ بیگم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، شاید وہ خود بھی شرمسار تھیں۔ اتنے عرصے میں جس طرح کا رویہ، جس قسم کا رویہ انہوں نے روا رکھا تھا، انہیں یہ سوچ کر ہی حیرت ہو رہی تھی۔ نہ جانے انہوں نے ایک ایسی لڑکی کو اپنے ظلم کا نشانہ بنائے رکھا جو لڑکی قصوروار تھی ہی نہیں، اور یہ بات مسلسل ان کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو وارث بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، جبکہ اسے دیکھتے ہوئے وارث کو حیرت نہیں ہوئی تھی، جیسے وہ جانتا تھا کہ وہ ضرور پلٹ کر آئے گی۔ آہستگی سے چلتے ہوئے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں ابھی بھی اس حقیقت کو سمجھ نہیں پائی سائیں، اس نے وارث کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جبکہ اس کے لہراتے ہوئے بال ابھی بھی شانوں پر پڑے تھے۔ اپنے کندھوں پر ڈالی ہوئی چادر کو اس نے اچھی طرح ارد گرد لپیٹ رکھا تھا، جبکہ وارث نے آہستگی سے اٹھا کر اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ محبت بڑے بڑے مردوں کو زیر کر دیتی ہے، اور مجھے یہ بات ماننے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ محبت نے مجھے تمہارے سامنے زیر کر دیا۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں واسم شاہ سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہوں، اتنی کہ میں اس کی خاطر ہر مجرم کو معاف کر سکتا ہوں، اور شاید یہ علاقے میں پہلا سردار ہوگا جس نے صرف اپنی بیوی کی محبت میں اپنی بہن کے گناہ گار کو معاف کر دیا۔ نہ صرف معاف کیا بلکہ پورے علاقے میں اسے بے گناہ ثابت کر دیا۔ اس شخص کو گناہ گار ثابت کرتے ہوئے میں نے ہی گرفتار کروایا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد میں ہی اسے آزاد کروانے کے بعد غائب کروا دوں گا۔ میں نے تمہارے بھائی کو معاف کیا، تمہاری محبت کے صدقے معاف کیا، کیونکہ میں جانتا تھا جب تک اس بات کو ثابت نہیں کروں گا میری ماں کی نظر میں تم کبھی بھی میری بیوی ثابت نہیں ہو سکتی۔ میں جانتا ہوں کہ میری ماں شرمندہ ہے، اور مجھے امید ہے تم بھی ان کی زیادتیوں کو بھول جاؤ گی۔ وہ شخص حقیقت میں اس کے لیے نعمت خداوندی تھا، جس پر وہ جتنا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا۔ اس نے آہستگی سے وارث کے ہاتھوں پر اپنا ماتھا ٹکا دیا۔ آپ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، جبکہ اس نے جھکتے ہوئے باسم کے سر پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ اسے محبت کرنا سکھا چکی تھی، اور اس چیز سے بڑھ کر اور کیا خوبصورت ہو سکتا تھا۔